ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ جو روایت ہے ہم اس کے پیرالل ایک دوسری روایت کو پروڈیوس کر چکے ہیں، اور دوسری طرف دبستان شبلی کا یہ کلیم ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیچھے جائیں، اور اتنا پیچھے جائیں کہ رسول اللہ اور صحابہ کے زمانے میں پہنچ جائیں، اور جس طریقے سے وہ دین کے اوپر غور و فکر کرتے تھے تو براہ راست انہی اصولوں کی روشنی میں آج غور و فکر کریں۔ تو یہ تھوڑی سی ایک کانٹرڈکشن نظر آ رہی ہے، ایک طرف جو روایت موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں ہم اس کے پیرالل ہیں، اور دوسری طرف کلیم یہ ہے کہ ہم نے تو اسی زمانے میں پہنچنا ہے جو 1400 سال پہلے کا زمانہ تھا۔ جی ہمارا محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جی اس میں جو ہماری پوری بات ہے نا اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس منہاج کو ہم پیش کر رہے ہیں آج کے دور میں کہ قرآن کی حیثیت اصل کی ہے، سنت اسی کا امتثال امر ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آئے، جو دین وہ لے کر آئے ہیں انہوں نے قرآن و سنت کی صورت میں امت کو منتقل کیا ہے۔ اس قرآن کو، اس سنت کو سمجھنے کے کچھ آفاقی اصول و پرنسپلز ہیں، ان کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی حیثیت کیا ہے، ان کی روشنی میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سنت کی حیثیت کیا ہے۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جس منہاج، جس طرز فکر کو مدرسہ فراہی کے لوگ پیش کر رہے ہیں، یہ در حقیقت وہی منہاج ہے، وہی طرز فکر ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پیش کیا کرتے تھے۔ تو ہم جب اصل کی طرف لوٹنے کی بات کرتے ہیں اور صحابہ اکرام نے جس طریقے سے دین کو سمجھا ہے اور جس طریقے سے آگے ان کو پہنچایا ہے، اور ہم سورسز کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم انہی سورسز کو سامنے رکھ کر اس نتیجے تک پہنچے ہیں، اور یہ جو نتائج آپ کو ارد گرد نظر آتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ سورسز زیر بحث ہیں، لیکن ان کے اصل کی حیثیت ان کو حاصل نہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اصل کی حیثیت حاصل نہیں ہے، عام طور پر لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں آپ کسی بھی مدرسے میں جائیں وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں پر حدیث پڑھی جا رہی ہے، وہاں سنت کی بحث کی جا رہی ہے، آپ لوگ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کو مانتے ہیں؟ یہ دعویٰ نہیں ہے میں کہ آپ قرآن کو تھوڑا سا نہیں آپ کی مانتے۔ بات کو یہاں کاٹوں گا بہت معذرت کے ساتھ، کہ یہ دعویٰ اپنی ذات میں بہت بڑا ہے، یعنی کہ مسلمان امت قرآن کو تو وہی حیثیت دے گی نا جو اس کو دینی چاہیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے اور تمام علوم پر حاکم ہے، لیکن آپ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ بڑا ایک پریشان کن مرحلہ ہے، ایک عام آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ ایسا ممکن کیسے ہے۔ جی ہاں، ایسا اس لیے ممکن ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہاں پر اصل کی حیثیت قرآن کو حاصل نہیں ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ جب کبھی کانفلکٹ پیدا ہوگا، کوئی نزاع پیدا ہوگا، کسی جگہ پر آپ کو تضاد نظر آئے گا اصل میں، یعنی قرآن مجید میں اور روایت میں، قرآن مجید میں اور اجماع میں، قرآن مجید میں اور آپ کے سیر باطن کے نتیجے میں حاصل ہونے والے مشاہدے میں، تو اس میں ترجیح کس کو دی جائے گی؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک نظر پیچھے موڑ کے دیکھ لیں، یعنی میں چند مثالوں کے ذریعے اس بات کو واضح کرنا اگر چاہوں تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بھائی زانی کوئی بھی ہو اس کو 100 کوڑے لگیں گے۔ روایت میں اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے ساتھ مختلف معاملہ کیا ہے، تو اب آپ کی اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو ہماری اس وقت فقہی روایت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ یہ جو سلفی روایت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ فرق کرتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جس وقت روایت سامنے آ گئی تو اب منسوخ کیا چیز ہوگی؟ قرآن کی آیت۔ ریکنسیڈر کس کو کیا جائے گا؟ قرآن کی آیت کو۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل کی حیثیت کس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید نے متعین حصے بیان کیے ہیں، آپ کے ہاں اجماع سے وہ مختلف صورت سامنے آتی ہے، تو اب اس کانفلکٹ کی صورت میں کس کو ترجیح دی جائے گی؟ آپ کہتے ہیں اجماع کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اس طریقے سے اصل قرآن مجید نہیں رہتا کانفلکٹ کی صورت میں، حکم کی صورت میں، میزان، فرقان اور مہیمن کی صورت میں، اور مدرسہ فراہی میں وہ اصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کو یہ کہیں گے کسی بھی روایت میں جو بات بیان ہوئی ہے اس کا دائرہ یہ ہے کہ وہ اس طرح میں پابند ہوں ایز اے انسان کے قرآن مجید کی حاکمیت کو ماننے کا، اس طرح پیغمبر بھی پابند ہے۔ تو پیغمبر وہ بات کر ہی نہیں سکتے جو آپ کے مطابق قرآن مجید سے اضافی ہے یا قرآن مجید کو منسوخ کر رہی ہے یا اس کی بتائی ہوئی شریعت سے باہر کوئی نیا حکم دے رہی ہے۔ آؤ غور و فکر کریں قرآن کی روشنی میں، وہ کہتے ہیں آؤ غور و فکر کرو قرآن پر روایت کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں۔ تو یہ فرق ہے جو فرق واقع ہو جاتا ہے۔